بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ مطففین کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ الذین یکذبون بیوم الدین۔ الذین، یہاں پر یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یکذبون، بو یہاں پر بو، با واو پیش بو، واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بیوم الدین، دین یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو 3 الف کے برابر اس لیے کھینچیں گے کیونکہ نون جو ہے نا اس کے نیچے زیر ہے، اور جب ہم وقف کریں گے تو زیر کو ہم ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے یا مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ وما یکذب، ذال کو بالکل ہلکا نرمی سے پڑھا جائے گا، اور بہی اس کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا کل معتد، اب آئین کو جو ہے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دن، دال کے نیچے 2 زیر ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ اگر آ جائے تنوین کے بعد تو اس میں اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اظہار بغیر غننے کے ہم نے پڑھنا ہوگا، اظہار حلقی کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اثیم، یا مدہ ہے یہاں پر، اس کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اگلا والا حرف جو ہے اس کو وقف کے دوران ساکن دے کر پڑھیں گے تو ہم یا مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اذا تتلا علیہ، علیہ یہاں پر یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ علیہ آیاتنا، قال، قاف کو پر پڑھیں گے، اساطیر، القا کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ بھی ہے طی میں، طا یا زیر طی، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ رول اولین، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وقف کے دوران ساکن آ کر، ساکن جب آ جائے گا نا تو یا مدہ کو ہم پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ کلا بل، اب یہاں پر سکتہ ہے، اس کو ہم ایک لمحے کے لیے یہاں پر رک کر، یعنی کہ سانس نہیں توڑیں گے، ٹھیک ہے، سانس کو ہم نے جاری رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، سکتہ اسی کو کہلاتا ہے کہ ہم نے سانس کو جاری رکھنا ہوگا اور ایک لمحے کے لیے تقریباً ہم نے رکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلا بل ران، اسی طرح، ٹھیک ہے، اور را کو پر پڑھیں گے، علی قلوبہم، قلو، قوف کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے یہاں پر، قلو میں واو مدہ ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قلوبہم، یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہے، کانوا یکسبون، آخر میں
واو مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ نون کے اوپر جو زبر ہے ہم جب اس کو وقف کے دوران ساکن دے کر پڑھیں گے تو واو مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون۔ کلا یہاں پر مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہم نون مشدد کا غنہ ہے، اور ربہم یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ربہم یومئذ لمحجوبون، یوم یو یہاں پر یا واو زبر واو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس کو واولین کہا جاتا ہے۔ یومئذ زال کے نیچے 2 زیر ہیں، یعنی کہ تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر لام آ جائے تو اس میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ لمحجوبون، جوبون یہاں پر دونوں واو میں واو مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وقف کے دوران ہم 3 الف کے برابر واو کو کھینچ کر پڑھیں گے، واو مدہ کو، ٹھیک ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم۔ ثم یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہے، انہم یہاں پر بھی میم مشدد کا غنہ ہے۔ لصال الجحیم، جحیم یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب وقف کریں گے اور میم کے نیچے جو زیر ہے اس کو جب ہم ساکن دے کر پڑھیں گے وقف کے دوران تو یا مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ ثم یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہے، یقال قاف کو پر پڑھیں گے، هذا الذي ذال کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تم یہاں پر اخفا آتا ہے، تم بھی، اب دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہے، اس کو اخفاء شفوی کہا جاتا ہے۔ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میں اخفاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیہی تکذبون یہاں پر بھی واو مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين۔ کلا یہاں پر مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان نون مشدد کا غنہ ہے یہاں پر، کتاب الابرار با کے اوپر ساکن ہے، اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے۔ راری ایک را کو ہم پر پڑھیں گے، ری را کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابراری لفی علیین، علیین دیکھیں 2 تشدید ہے یہاں پہ، دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، جمع ٹھہراؤ کے ساتھ تشدید کو پڑھنا ہوگا، لیکن یہاں پر 2 تشدید ہے، علیین، اور یا مدہ بھی ہے، اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما
أدراك ما علیون. وما یہاں پر پھر مد منفصل ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. ادراک دال کے اوپر ساکن ہے، قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے. ما علیون یہاں پر پھر تشدید ہے، اچھی طرح اس کی ادائیگی کر لیا کریں. علیون واو مدہ ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم وقف کے دوران ساکن دے کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس ساکن کی وجہ سے واو مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وما أدراك ما علیون. کتاب مرقوم. کتاب، اب دیکھیں با کے اوپر 2 پیش ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر میم آ جائے اس میں ادغام مال غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادغام مال غنہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے غنے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، ملا کر بھی پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. قوم یہاں پر واو مدہ ہے، اگر میم کے اوپر جو 2 پیش ہے یہ تنوین ہے، اگر تنوین کو ہم وقف کے دوران ساکن دے کر پڑھیں گے تو واو مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کتاب